ازما بخاری صاحبہ، آپ خود بھی ایک خاتون ہیں اور آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ نے عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا بیان اب تک سن بھی لیا ہوگا، اور یہ جھگڑا صاحب جو فرما رہے ہیں یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے ان کے ساتھ، یہ دوسری دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، اور دا ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ۔ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب الیکشن سکیجول آ چکا ہے، نامینیشن پیپرز لینے کی باری آ چکی ہے، بالکل اسی وقت جو ہے وہ اس قسم کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اب وہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے سیالکوٹ میں وہ یہ ہے کہ ایکچولی عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ کو جو ہے الیکشن نہیں لڑنے دینا، جس کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ یور پوائنٹ آف ویو؟ بہت شکریہ منصور، بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ سب حرکتیں اسی لیے ہو رہی ہیں بیکاز الیکشن سر کے اوپر ہے، اور میں خود خاتون ہوں، اس لیے مجھے تھوڑا سا محتاط ہوتے ہوئے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے۔ ہر ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے دونوں رخ جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ جو عثمان ڈار کی امی جان صاحبہ ہے وہ بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن وہ جو لینگویج استعمال کرتی ہیں عام حالات میں بھی، وہ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں پہلے بھی جب انہوں نے ان کے گھر پہ ریڈ ہوا تھا عثمان ڈار کے لیے، تب بھی انہوں نے جو گفتگو فرمائی تھی اس کے باوجود جو ہے وہ جو خواجہ آصف صاحب جن کو وہ گالیاں دیتے تھکتی نہیں ہیں، انہوں نے اس کے اوپر معذرت بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل قطعی طور پر یہ نہیں ہونا چاہیے، ناقابل برداشت ہے۔ اور آج بھی آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور پھر آج جو سب سے زیادہ سونے پہ سہاگا، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ ان کی والدہ صاحبہ کو جو ہے وہ ان کا ایک میں نے ویڈیو کلپ دیکھا ہے وہ جس پہ ان کے بٹنز والی شرٹ ہے اور وہ ان کا گریبان جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ پولیس کا ورژن، میں پولیس کی نمائندہ نہیں ہوں، وہ اپنا ورژن دے چکے ہیں، لیکن یہ کیوں ضروری ہے کہ عثمان ڈار صاحب، جیسے جھگڑا صاحب نے کہا، عثمان ڈار صاحب تو پارٹی چھوڑ چکے ہیں نا، تو پھر بقول ان کے اگر جو ہے جو پارٹی چھوڑ دیتے ہیں وہ تو سب پاک صاف ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عمر ڈار صاحب جو ہیں وہ سیالکوٹ کینٹ کی جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے اندر وہ اشتہاری ہیں، اور اشتہاری کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب لوگ جو اشتہاری ہیں عمران خان کی محبت میں، ان کو اپنے گھر والوں کی محبت کیوں نہیں نظر آتی؟ یہ اپنی والدہ کو، اپنے گھر والوں کو اس اذیت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ کیوں پیش نہیں ہو جاتے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر کے کہیں کہ دیکھیں جی ہم تو بالکل بے گناہ ہیں، بھاگ کیوں رہے ہیں، ازما چھپ صاحبہ، کیوں رہے ہیں؟ ازما صاحبہ، یہ جو آرگیومنٹ آپ دے رہی ہیں کہ جی اپنے گھر والوں کے لیے پیش نہیں ہو جاتے، یہ بالکل اسی طرح کا آرگیومنٹ ہے، بالکل اسی طرح کا ہاں آرگیومنٹ ہے جب کلثوم بی بی کا انتقال ہوا تھا اور ان کو ہاں یہاں پہ پاکستان میں دفنانے کی بات تھی، اور نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی یہاں پہ نہیں آ سکے تھے، تو اس وقت آپ لوگوں کے اوپر اس قسم کا آرگیومنٹ دیا جاتا تھا کہ دیکھیں تدفین کرنے کے لیے بھی نہیں آ سکے، which was a wrong argument. which was a wrong نہیں argument. نہیں، ایک ہر منٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، منصور، ایک حالات منٹ مختلف ہوتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر یہ کہنا ایک کہ منٹ دیکھیں جی اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے اور اشتہاری ہوا ہوا ہے اور انڈر گراؤنڈ ہوا ہوا ہے، یہ آپ کے خیال میں ہاں آرگومنٹ ویلڈ ہے؟ نہیں، دیکھیے بالکل میں سمجھتی ہوں ویلڈ ہے۔ یہ اگر میں ہوتی ان کی جگہ اور میں نے 9 مئی جو ہے وہ انقلاب لانے کے لیے کیا ہوتا پاکستان کے اندر، اور مجھے بہت انقلاب جو ہے اس کا شوق ہوتا، تو پھر میں فیس بھی کرتی، میں کہتی کہ ہاں جی میں یہ ہوں اور یہ کرے۔ بات یہ ہے کہ جو امی جان ہے ڈار صاحب کی، ہماری بھی والدہ کی طرح ہیں، لیکن ان کا جو پولیس کو جب پولیس نے ان کے گھر پہ ریڈ کیا تو جو ان کا طرز عمل تھا، جو ان کی وہ تھی، اس کی واقعی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے۔ پولیس والوں نے تو یقیناً بنائی نہیں ہوگی، اور میں یہ نہیں مان سکتی کہ عثمان ڈار کے گھر کے اوپر سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہوگا، یا وہ ان کے گھر پہ کیمرے نہیں لگے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، یاد ہے آپ کو کہ ان کے کمرے کے اندر رات کو پولیس گھس گئی تھی، جی آپ کو پتا نا اس کو کتنا سیلیبریٹ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، خاص طور پہ عثمان ڈار کا۔ آج ایک کلپ چل رہا ہے وہ ایک اینکر کے ساتھ کسی ٹی وی پروگرام میں، جس میں انہوں نے بڑا سیلیبریٹ کیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہوا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور آج جو ہے انہوں نے کھڑے ہو کے خواجہ آصف صاحب کی بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں کیا جملہ بولا ہے، سنا ہے آپ نے؟ جی کیا وہ جملہ جو ہے وہ تربیت نظر نہیں آ رہی ان کی آپ کو؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اب ایک طرف پارٹی چھوڑ دی ہے، دوسری طرف جو ہے یہ آئی ڈونٹ نو کون سا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو انفارچونیٹ ہے۔ سیاست میں جو ہے یہ محرومیاں بیچنا، یہ لاشیں بیچنا، پلیز اس سے باہر آ جائیں، اپنا منشور دیں، لوگوں کو بتائیں آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ لوگوں کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سیاست میں آپ کتنے مظلوم ہیں، آپ کے اوپر جو ہے وہ